بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں اسما تیمور اور لے کے آتی ہوں آپ کے پاس نئی نئی کہانیاں اور قصے۔ آج آپ کو سناؤں گی یونان کے بادشاہ کے وزیر کی کہانی، جو کہ شہرزاد نے بادشاہ سلامت کو سنائی تھی۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ دیو کو قید کر لیا تھا لوٹیا میں مچھیرے نے، اب وہ اسے کھول نہیں رہا تھا۔ دیو نے کہا کہ اگر تو مجھے کھول دے تو میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ ماہی گیر نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اے مردود، میں تیری مثال ایسی ہے جیسے یونان بادشاہ کے وزیر اور دوبان حکیم کی۔ دیو نے کہا کہ یونان بادشاہ کا وزیر اور دوبان حکیم کون ہے اور ان کا کیا قصہ ہے، مجھے بھی سناؤ نا۔ تو پھر ماہی گیر نے کہا کہ اے دیو سن، اگلے زمانے میں فارس اور روم کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا یونان۔ اس کے پاس بے حد مال و دولت اور لاؤ لشکر تھا، وہ بڑے دبدبے والا تھا اور اس کے خراج گزار بہت سارے تھے، لیکن اسے کوڑ کی بیماری تھی اور حکیم اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے تھے۔ وہ بہت سی دواؤں اور سفوف اور مالشوں کا استعمال کر چکا تھا، لیکن کسی سے اس کو فائدہ نہ ہوا اور کوئی طبیب اسے اچھا نہ کر سکا۔ ایک بار یونان بادشاہ کے دارالسلطنت میں ایک بڑا اور بوڑھا حکیم آیا، اس کا نام دوبان حکیم تھا۔ اس نے یونانی، فارسی، رومی، عربی اور سریانی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور طب اور نجوم اور ان کے اصول و قواعد میں بڑا ماہر تھا اور ان کے نفع و نقصان سے بخوبی واقف تھا اور مفید اور مضر نباتات اور جڑی بوٹیوں کی پہچان میں بڑی دسترس رکھتا تھا۔ فلسفی تھا اور طباعت وغیرہ کے ہر پہلو سے واقف تھا۔ جب یہ حکیم شہر میں آیا اور کچھ دنوں وہاں رہا تو اس نے سنا کہ بادشاہ کو کوڑ کی بیماری ہے اور سارے حکیم اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں، تو وہ رات بھر سوچتا رہا اور جب صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو اس نے اپنے بہترین کپڑے پہنے تو وہ یونان بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہا کہ تیری عزت، آبرو اور دولت ہمیشہ قائم رکھے، اور بہترین تقریر کی اور اپنا تعارف کرایا۔ اس کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے بدن میں کوئی مرض ہے اور بہت سے طبیب اس کے دور کرنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ اب میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، بغیر اس کے کہ کوئی دوا پلاؤں یا مالش کروں۔ جب یونان بادشاہ نے یہ سنا تو اسے تعجب ہوا اور اس نے پوچھا کہ آخر پھر کس طرح علاج ہوگا؟ اگر تو میرا مرض دور کر دے تو میں تجھے پشت و حبش تک دولت مند بنا دوں گا اور تجھے اپنا ہم پیالہ و ہم نوالہ بناؤں گا۔ پھر بادشاہ نے اسے خلعت عطا کی اور اسے انعام و اکرام سے سرفراز کیا اور اسے کہا کہ کیا تم مجھے بے دوا اور بے مالش اچھا کر دے گا؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ بادشاہ کو اس پر تعجب ہوا اور اس نے حکیم سے کہا کہ اے حکیم، جو علاج تو کرنا چاہتا ہے وہ کس روز اور کس وقت ہوگا؟ بیٹا ذرا جلدی کر۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم کل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہر میں آیا اور ایک مکان کرائے پہ لیا اور اس میں اپنی کتابیں اور دوائیں اور جڑی بوٹیاں رکھی۔ پھر دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے ایک پولو کا بلہ بنایا اور اسے اندر سے خالی رکھا اور اس کا ایک دستہ بنایا اور اپنے علم کی بنا پر پولو کی گیند۔ جب وہ سب چیزیں بنا چکا تو دوسرے روز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں پہنچ کر اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ سوار ہو کر میدان میں نکلیے اور اس گیند اور بلے سے پولو کھیلیے۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ سارے امراء، وزراء اور شرفا
ہو لیے۔ جو ہی یہ سب میدان میں جمع ہوئے تو دوبان حکیم وہاں پہنچا اور بادشاہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ اسے اس طرح پکڑیے اور میدان میں بھڑیے اور ہاتھ کو خوب جھونک دے کر گیند پر بلہ ماریے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ اور سارا بدن پسینے پسینے ہو جائے۔ اس طرح سے دوا ہتھیلیوں میں سے ہو کر جسم میں سرایت کرے گی۔ جب آپ کھیل چکیں اور دوا سرایت کر چکی ہو تو اپنے محل میں واپس جائیے اور حمام میں جا کر نہائیے اور سو رہیے، بس آپ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر یونان بادشاہ نے حکیم کے ہاتھ سے بلہ لے لیا اور اسے اپنے ہاتھوں میں خوب زور سے پکڑا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور گیند کو اپنے آگے پھینکا اور خود اس کے پیچھے دوڑا اور پاس پہنچ کر اسے زور سے مارا اور بلے کو مضبوط پکڑے رہا۔ اس طرح وہ گیند کو مارتا اور اس کے پیچھے دوڑتا اور پھر مارتا جاتا تھا، یہاں تک کہ دونوں ہتھیلیاں اور سارا بدن پسینے پسینے ہو گیا اور دوا اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ جب دوبان حکیم کو یقین آ گیا کہ دوا سارے بدن میں سرایت کر چکی ہے تو اس نے کہا کہ اب آپ محل میں تشریف لے جائیے اور فوراً حمام کیجیے۔ یونان بادشاہ فوراً واپس گیا اور حکم دیا کہ اس کے لیے حمام خالی کیا جائے۔ جب حمام خالی ہو چکا تو فراشوں نے اس میں فوراً فرش بچھایا اور غلام حاضر ہوئے اور کپڑے لائے۔ بادشاہ حمام میں داخل ہوا اور دل کھول کر نہایا اور وہیں حمام کے اندر کپڑے بدلے اور وہاں سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل میں آیا اور سو گیا۔ یہ تو بادشاہ کا حال ہوا۔ اب دوبان حکیم کا ماجرا سنیے۔ وہ اپنے گھر آیا اور سو رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ بادشاہ کے یہاں گیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے اندر بلا لیا اور اندر آیا اور بادشاہ کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور اس کے لیے تشبیہاً یہ اشعار گا کر پڑھے۔ جب بزرگیاں تیری طرف منسوب کی جاتی ہیں تو ان کا دماغ آسمان پر چڑھ جاتا ہے، اور اگر کبھی دوسرے کی طرف منسوب کی جائیں تو انکار کر دیں گی۔ تیرا چہرہ ایسا ہے کہ بھیانک سے بھیانک چیز کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ خدا کرے کہ تیرا چہرہ ہمیشہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا رہے، خواہ زمانے کا چہرہ کتنا ہی غضبناک کیوں نہ ہو۔ تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر احسان کیے ہیں جو بادل پہاڑوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو نے اپنا مال نیکی کرنے میں اس قدر خرچ کیا ہے کہ بالآخر تو بلندی کے اعلیٰ زینے پر پہنچ گیا ہے۔ جب وہ یہ اشعار پڑھ چکا تو بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے پہلو میں بیٹھنے کو جگہ دی اور بہترین خلعت عطا کیے۔ جب رات ہونے کو آئی تو اس نے دوبان حکیم کو 2000 دینار دیے اور بہت سی خلعت، اس کے علاوہ اور بھی بہت سا انعام و اکرام دیا، اور اس کو اپنا خاص گھوڑا سواری کے لیے دیا اور وہ اپنے گھر واپس گیا۔ یونان بادشاہ اس کے اس علاج پر سخت تعجب کرتا اور کہتا کہ اس شخص نے میرا علاج بیرونی طریقے سے کیا اور تیل سے مالش تک نہ کی۔ خدا کی قسم یہ بڑی حکمت کا کام ہے، ایسے شخص کے ساتھ جتنا انعام و اکرام کیا جائے کم ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنا رفیق اور دوست بنا لیا۔ اس نے رات خوشی خوشی گزاری کیونکہ اس کے بدن سے بیماری دور ہو گئی تھی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو یونان بادشاہ باہر نکلا اور شاہی کرسی پر بیٹھا اور ملک کے رؤسا دست بستہ کھڑے ہوئے اور وزراء اور امراء اس کے دائیں بائیں بیٹھے۔ اس وقت اس نے دوبان حکیم کو یاد کیا۔ وہ آیا اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا۔ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے پہلو میں جگہ دی اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اور دعا مانگی کہ خدا اس کی زندگی زیادہ کرے اور اسے خلعت عطا کیے اور انعام دیا، اور رات تک اس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اسے اور 5 خلعت اور 1000 دینار دیے جائیں۔ حکیم بادشاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا۔
جب صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے دربار میں آیا۔ امراء، وزراء اور خدام اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نہایت ہی بدصورت اور کمینہ اور کنجوس اور حاسد تھا، اور حسد کرنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے دوبان حکیم کو اپنا مقرب بنایا ہے اور اسے اس قدر انعام دیے ہیں تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی، اور وہ اسے نقصان پہنچانے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا، کیونکہ ضرب المثل ہے کہ کوئی جسد نہیں جس میں حسد نہیں ہے نا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظلم ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ کے اندر ہے؟ پیارے دوستوں بتائیں نا، نہیں ہے نا؟ آپ میرے اچھے ساتھی ہیں، معلوم ہے مجھے۔ پیارے دوستوں، ہوا کچھ یوں کہ پھر فرق محض اتنا ہے کہ طاقتور اسے ظاہر کرتا ہے اور کمزور اسے چھپائے رکھتا ہے۔ الغرض وزیر یونان بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ میں نے آپ ہی کی نیکیوں کے اندر پرورش پائی ہے، اور میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اسے اپنے دل میں چھپائے رکھوں تو حرام زادہ ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر پریشانی ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ آخر وہ کون سی نصیحت ہے؟ وزیر نے کہا کہ اے جلیل القدر بادشاہ، بزرگوں کا قول ہے جو کوئی انجام کو نہیں سوچتا زمانہ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ ٹھیک کارروائی نہیں کر رہا۔ وہ اپنے ایسے دشمن پر جو اس کے ملک کا ستیہ ناز کرنا چاہتا ہے انعام و اکرام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے، اور اسے بہت بڑا مرتبہ دے رکھا ہے اور اپنا مقرب بنایا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بادشاہ کو نقصان نہ پہنچے۔ بادشاہ بہت گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور اس نے پوچھا کہ تیرا گمان کس طرف ہے بھائی، اور تو کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اگر آپ سو رہے ہوں تو جاگ جائیے، میرا اشارہ دوبان حکیم کی طرف ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر، وہ تو میرا دوست ہے اور میں اسے سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے میرا علاج ایک ایسی دوا سے کیا جسے میں نے محض ہاتھ میں لیا اور بیماری جاتی رہی۔ اس بیماری کے علاج سے تمام حکیم عاجز آ چکے ہیں۔ اس کا ثانی اس زمانے میں نہیں ہے، نہ دنیا کے مشرق میں نہ مغرب میں۔ اس کے متعلق تو ایسی بات کہتا ہے، میں آج ہی سے اس کی تنخواہ مقرر کیے دیتا ہوں، ہر مہینے اسے 1000 دینار دیا کروں گا۔ اگر میں اسے اپنے ملک کا بھی ساجھے دار بنا لوں تو کم ہے یہ۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ تو محض حسد کی وجہ سے یہ باتیں کرتا ہے، جیسے سندباد بادشاہ کے سامنے پیش آیا ہے۔ شہرزاد نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ اسے صبح ہوتی دکھائی دی اور وہ اس نے کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ پیارے دوستو، میں بھی کہانی چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ 5ویں قسط کے ساتھ آپ کے پاس میں کل پھر حاضر ہو جاؤں گی، کیونکہ میرا آپ کے علاوہ کون ہے جسے میں کہانیاں سناؤں۔ آپ میری کہانیاں سنتے رہیں اور میں کہانیاں سناتی رہوں گی۔ چھوڑیے گا نہیں میرا ساتھ۔ اجازت دیجیے اسما تیمور کو۔ السلام علیکم۔